السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ گفتگو اور بات چیت کے آداب کے بارے میں۔ دین اسلام میں زبان کی حفاظت کی بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح سے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت اور اسی طرح سے گفتگو کرنے کے آداب کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہ ہو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں یا جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر گفتگو کے اور بات چیت کے بہت سارے آداب اہل علم نے بیان کیے ہیں قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ انہی آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، لہذا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے زبان کی طرف توجہ دے اور اسے باطل سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، فحش کلامی سے محفوظ رکھے، بلکہ ہر اس چیز سے محفوظ رکھے اپنی زبان کو جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، کیونکہ انسان کبھی ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت سب خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسی بات بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا فیزل بها فی النار ابعد ما بین المشرق، کہ آدمی یا بندہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات بولتا، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس میں وہ واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یا جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے مشرق سے بھی زیادہ دور۔ یا مسلم کی روایت میں ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دور جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے کوئی بات ایسی بھی بولتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو زبان کی حفاظت، اور وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لہذا ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ زبان یا گفتگو کے آداب میں سے دوسرا اہم ادب یہ ہے کہ آدمی کو اچھی بات بولنی چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے، اور یہ بہت ہی عظیم ادب ہے کہ انسان اگر زبان سے کوئی بات بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ اور اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مشہور اور معروف حدیث میں کیا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور ہر مسلمان اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اس پر ایمان لائے ہوئے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اچھی بات بولے اور یا تو خاموش رہے۔ تیسرا ادب گفتگو کے آداب میں سے یہ ہے کہ اچھی بات بولنا اور اچھی بات زبان سے ادا کرنا یہ صدقہ ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اچھی بات کرے یا اپنی زبان سے اچھی بات بولے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ اچھی بات بولنا صدقہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو گرچہ آدھا کھجور کو صدقہ میں دے کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اور جو آدھی کھجور بھی نہ پائے یا کھجور کا آدھا حصہ بھی نہ پائے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ گفتگو کم کرنا یہ بہتر ہے بنسبت زیادہ بولنے کے، اور زیادہ بولنا یہ ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع امہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل اور قال کو ناپسند کیا ہے، اس حدیث میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خبروں میں یا لوگوں کی باتوں میں پڑھنا یہ ہے قیل اور قال، کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو یا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ، کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ بات کرنے والے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے گفتگو کرنے والے ہیں یا کثیر الکلام ہیں۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے پانچواں ادب یہ ہے کہ غیبت اور چغل خوری سے دور رہنا، غیبت اور چغل خوری سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنا، کیونکہ غیبت اور چغل خوری یہ کبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بالکل ناپسند کرو گے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اور ایک روایت میں ہے قطاد، کہ جنت کے اندر نمام یعنی چغل خور داخل نہیں ہوگا یا چغل خوری کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے ایک اہم ادب یا چھٹا ادب یہ ہے کہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھی بات سنتے ہیں وہ دوسروں تک پھیلاتے ہیں، جو بھی ان کو پیغام آتا ہے وہ دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں، دوسروں تک اسے نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ میں ہے بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع، کہ انسان کے گناہ کے لیے، گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی ہوئی بات بیان کرے، اور دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کو بیان کرے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے ساتواں ادب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے دور رہنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، کیونکہ جھوٹ بولنا بھی یہ کبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور جھوٹ کہتے ہیں کہ حقیقت کے خلاف بات کرنا یا حقیقت کے خلاف خبر دینا، اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جو پہلی نشانی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ فحش کلامی سے یا لعن طعن سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء، کہ مومن جو ہے یہ لعن طعن کرنے والا اور فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنی زبان کو فحش گوئی سے، فحش کلامی سے، گالی گلوج سے اور اسی طرح سے زبان کلام یا بات چیت کے اندر زیادتی سے اپنے آپ کو یا اپنے زبان کو محفوظ رکھنا، یہ بھی گفتگو کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے 9واں ادب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دینا، گرچہ آدمی حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ لڑائی جھگڑا، جدال اور اسی طرح سے کٹ حجتی کو ترک کر دینا، گرچہ آدمی حق پر کیوں نہ ہو۔ اور اس بارے میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں جنت کے اطراف میں یا جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں ایسے شخص کو جو لڑائی جھگڑا یا جنگ و جدال چھوڑ دے، گرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جنت کے درمیان میں اس شخص کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، گرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور جنت کے اعلیٰ اور بالا حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ تو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا، جدال اور بحث اور مباحثے کو چھوڑ دینا، اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے 10واں ادب یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہے کامیڈی کرتے ہیں یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اسٹیج پر، یا ویسے بھی مجلس میں، محفل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی مشہور اور معروف ہے، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ، کہ وہ شخص کے لیے ویل ہے۔ اور ویل کا دو معنی، ایک تو ایک ہلاکت کے معنی میں اور دوسرا جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے۔ تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہو کہ جو بات کرے تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے 11واں ادب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا یہ امانت ہے۔ لہذا جب کوئی آدمی آپ سے یا ہم میں سے کسی سے گفتگو کرے یا کوئی بات بتائے اور پھر چلا جائے تو اس کی بات امانت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث الرجل بالحدیث، جب آدمی کوئی بات بتائے ثم التفت، پھر وہ چلا جائے، فہی امانت، تو وہ امانت ہے۔ لہذا اس امانت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے 12واں ادب یہ ہے کہ اگر کئی لوگ ہوں اور گفتگو کا موقع اس میں ملے تو ایسے شخص کو مقدم کرنا چاہیے جو عمر میں اور علم میں بڑا ہو، ایسے شخص کو پہلے گفتگو کا موقع دینا چاہیے، پھر دوسرے لوگوں کو۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے 13واں ادب یہ ہے کہ کسی کی بات کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ گفتگو کے دوران کسی شخص کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، جیسے کہ کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے یا چند لوگ ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی شخص اپنی بات رکھ رہا ہے تو اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، یعنی قطع کلامی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بات کو پوری مکمل طور پر سننا چاہیے اور اس کے بعد دوسرے شخص کو بولنا چاہیے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے 14واں ادب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر اور ٹھہر کر بات چیت کرنی چاہیے یا گفتگو کرنی چاہیے۔ گفتگو کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ اور اطمینان و سکون کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے 15واں ادب یہ ہے کہ گفتگو کرتے وقت دھیمی آواز میں یا پست آواز میں گفتگو کرنی چاہیے، یا مناسب آواز میں، جو ہے بہت زیادہ بلند آواز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یا اپنی زبان کو بہت زیادہ یا اپنی آواز کو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر بلند نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنی آواز کو پست رکھ کر کے
یا مناسب رکھ کر کے بات چیت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اور بھی کچھ گفتگو کے آداب کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں، جیسے کہ وہ الفاظ اور وہ کلمات جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اپنی زبان کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آداب گفتگو کے بارے میں، بات چیت کے آداب کے بارے میں۔ کل کے درس میں بھی میں نے گفتگو کے بہت سارے آداب آپ کے سامنے گنائے تھے یا بتائے تھے۔ آج میں ان الفاظ اور ان کلمات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن سے اجتناب کرنا، جن سے دوری اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کی زبان پر ایسے الفاظ اور ایسے کلمات چڑھے ہوتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے شریعت نے سختی کے ساتھ روکا اور منع فرمایا ہے۔ اکثر لوگ تو ہمیں اور اگر حکم معلوم بھی ہوتا ہے تو بھول کر یا اسی طرح سے جلد بازی میں ہم ان الفاظ اور کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے برا شخص وہ ہے جو ان کلمات کو، ان کا حکم جاننے کے بعد بھی اپنی زبان پر لائے یا ان کلمات کو اور ان الفاظ کو عمدن اور قصدن ادا کرے۔ تمام الفاظ اور تمام کلمات کو تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ بطور مثال چند الفاظ اور چند کلمات کا آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا۔ انہی الفاظ اور انہی کلمات سے سب سے پہلے نمبر پر تکفیر اور تبدیع اور تفسیق کے الفاظ اور کلمات، یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنا یا بدعتی کہنا یا فاسق اور فاجر کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، خاص طور پہ تکفیر کے الفاظ اور تکفیر کے کلمات سے، یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، کہ جب بھی کوئی شخص اپنے بھائی سے یہ کہتا ہے اے کافر، یا اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص جس کو آپ نے کافر کہا وہ کافر ہے، ورنہ جو ہے وہ اسی کہنے والے کی طرف پلٹ جاتا ہے، جیسا کہ دوسری روایت یعنی ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت کو اور اس کے مال کو اور اس کی خون کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ کے موقع پہ فرمایا تھا، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حرام، کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور آبرو آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جیسے کہ اس دن کی حرمت ہے، جیسے کہ اس مہینے کی حرمت ہے، جیسے کہ اس شہر کی حرمت ہے۔ تو عزت اور آبرو جو ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے، لہذا کسی کو کافر کہنا یا کسی کو بدعتی کہنا یا کسی کو فاسق اور فاجر کہنا، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس طرح کے کلمات سے اور الفاظ سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور تکفیر کا حکم اور اسی طرح سے تبدیع اور تفسیق کا حکم، یہ جو ہے راسخین فی العلم کا یا جو بڑے بڑے علماء ہیں یا بڑے بڑے مفتی ہیں ان کا یہ حق ہے۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ یا دوسرا کلمہ ان کلمات اور ان الفاظ میں سے کہ جن سے شریعت نے ہمیں روکا، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو کہتے رہتے ہیں یا اس کو ادا کرتے رہتے ہیں، کہ یہ کہنا کہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے، تمام لوگ برباد ہو گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم یا فهو اهلكهم، دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے کہ جب آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے،
تو ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا، سب سے زیادہ برباد ہونے والا، یا اس شخص نے ان تمام لوگوں کو برباد اور ہلاک ہونے والا بنا دیا، جبکہ وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس حدیث کی شرح میں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ممانعت یا یہ مذمت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو لوگوں پر فضیلت اور فوقیت دیتے ہوئے اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی میں ہی سب سے بہتر ہوں اور سارے کے سارے لوگ حقیر اور سارے کے سارے لوگ بیکار اور برباد ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اپنے اندر کمی دیکھتے ہوئے یا لوگوں کے اندر دینداری کی کمی دیکھتے ہوئے اگر غمزدہ ہو کر کے اور افسوس کرتے ہوئے اگر ایسا کہتا ہے تو ایسا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا۔ اسی طرح سے تیسرا لفظ اور تیسرا کلمہ ان الفاظ اور کلمات میں سے جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، رات کی، اور اسی طرح سے تین یعنی انجیر کی، زیتون کی، اور اسی طرح سے اور زمانے کی بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جیسا کہ والعصر والتین والزیتون والشمس، سورج کی، وضحاها، اور چاند کی، والفجر ولیال عشر، بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے قسم کھائی ہے۔ تو اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھائے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کسی اور دوسرے کی قسم کھائے، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی جو ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ماں کی قسم، باپ کی قسم، سر کی قسم، پیر کی قسم، کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیرے پیر کی قسم، محبت کی قسم، پیار کی قسم، اور نہ کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں، یا کس کس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ غیر اللہ کی قسم ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کو کفر اور شرک قرار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسم کھاؤ۔ جو شخص تم میں سے قسم کھانے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اسی طرح سے امانت کی قسم کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ میرے دوستو شرک اصغر ہے، اور اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ ان حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر قسم کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا یا اللہ کے اسماء اور صفات میں سے کسی چیز کی قسم کھانا۔ اسی طرح سے انہی کلمات میں سے منع کیا ہے طلاق دینے کی قسم کھانا، کہ اگر تم ایسا، جیسا کہ بعض جاہل لوگ ہمارے درمیان ہیں جو طلاق دینے کی قسم کھاتے ہیں، جیسے کہ فلاں سے کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کسی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، یا اگر تم نے ایسا کر لیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ یہ تو جہالت ہے، اس طرح سے کرنا یہ سراسر جہالت ہے۔ اور جہاں تک طلاق واقع ہونے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی قسم کھائے طلاق دینے کی کہ اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گا، یا اگر تم نے ایسا کام کر لیا تو تمہاری بیوی مطلقہ ہو جائے گی، تو اس سلسلے میں طلاق کے وقوع ہونے کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ اگر ایسا کام میں نے کر لیا یا تم نے ایسا کام کر لیا تو میری بیوی کو طلاق ہے، اور پھر وہ حانث ہو جائے یعنی قسم توڑ دے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گا۔ یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، جبکہ بعض دوسرے اہل علم نے جو ہے اس کو قسم کے قائم مقام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ طلاق کا وقوع نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کو کفارہ
یعنی جو قسم توڑنے کا کفارہ وہ دینا پڑے گا۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا کہ تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور چونکہ ایسا کہنے والے کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد قسم دلانا ہوتا ہے، طلاق اس کا واقع نہیں ہوگا، بلکہ اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے انہی الفاظ اور انہی کلمات میں سے جو ہے زمانے کو گالی دینا، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، یا زمانے کو گالی دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ کتنا خراب زمانہ آ گیا ہے، کتنا برا وقت آ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو اپنی زبان پر لاتے رہتے ہیں یا اس کو ادا کرتے رہتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اس کو منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز و جل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کیونکہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یعنی زمانے کو گالی دے کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، میں ہی رات اور دن کو پلٹتا ہوں یا آگے پیچھے کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، زمانے کو گالی دینا یا زمانے کو برا بھلا کہنا، یا یہ کہنا کہ برا زمانہ آ گیا ہے، زمانے کی بربادی، یا اس طرح کے کلمات زبان سے ادا کرنا، یہ میرے دوستو صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں مسند احمد کی روایت کے الفاظ میں ہے کہ لا تسب الدہر، کہ زمانے کو گالی مت دو۔ اسی طرح سے انہی الفاظ اور کلمات میں سے یہ کہنا کہ تمہارے لیے یہ چیز حرام ہے، یا تمہارے اوپر یہ حرام ہے، کہ تمہارے لیے ایسا کرنا حرام ہے، جبکہ وہ چیز حرام نہیں ہے۔ کسی جائز چیز کے بارے میں، کسی مباح چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ تمہارے اوپر حرام ہے، یا تمہارے اوپر ایسا کھانا حرام ہے، یا تمہارے اوپر ایسا کام کرنا حرام ہے، جبکہ وہ چیز اصلاً حرام نہیں، وہ جائز اور حلال، اللہ نے اس کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ لہذا میرے دوستو، کسی بھی ایسی چیز کو حرام قرار دینا یا اس طرح کی بات کہنا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا ہے، یہ میرے دوستو دین کے اندر زیادتی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر زیادتی ہے۔ لہذا اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے برے کلمات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی